الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک آج ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو غار حرا کی وحی کے بعد ایک مرتبہ اس وقت دیکھا جب کہ وہ آسمان پہ چھائے ہوئے تھے اور 600 پر تھے۔ جبریل علیہ السلام کے افق پہ انہوں نے چھا رکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ دوسری شکل میں کب دیکھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اسے یعنی جبریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیکھا تھا، اور دوسری بار بھی دیکھا تھا۔ یہ اس وقت تھا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا۔ تو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس جب پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اصلی شکل میں دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، اس شکل میں دیکھا تھا۔ کچھ مفسرین نے اس آیت سے مراد یہ لی ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رآہ بفوادہ مرتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن یہ روایت اگرچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، پر راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آیت کا پس منظر ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی تو دل کی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ کوئی دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی آنکھوں سے، یعنی دل سے دیکھا، یعنی ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ خواب میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ پر ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں دیدار کر سکے۔ پر کل قیامت کے دن جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھیں گے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور دیکھا۔ کہاں پر دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، اور المنتہا یعنی انتہا کی جگہ۔ تو سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بیری کا درخت 7 آسمان کے اوپر ہے، اور نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں 7 آسمان کے اوپر بیری کے درخت کے پاس رک جاتے ہیں، اور اللہ کی جو وحی آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے۔ گویا کہ مخلوق اور اللہ کے بیچ جو انتہا ہے وہ دراصل سدرۃ المنتہا ہے۔
سدرۃ المنتہا اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بیر کا جو پھل تھا وہ ہجر شہر کے مٹکوں کی طرح تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں وضاحت فرمائی کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا تو اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ تو گویا کہ سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کے بعد جنت آتی ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے، تو گویا کہ جنت اوپر ہے، تو اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی تھی معراج کی رات۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو یعنی اس سے بیری کے درخت کو چھانے والی چیز چھا رہی تھی یا چھپانے والی چیز تھی جو اس پر چھا رہی تھی۔ تو کیا چیز تھی جو اس بیر کے درخت کو چھا رہی تھی یا اس بیری کے درخت کو چھپا رہی تھی؟ تو اس حوالے سے ایک تو مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی خوبصورتی، اللہ رب العالمین کے انوار تھے، اللہ رب العالمین کی تجلیات تھیں، اور پھر حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فراش من ذہب، یعنی سونے کے پروانے تھے جو چھا رہے تھے اس بیری کے درخت پہ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ الفاظ نہیں بن رہے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، پر یہ بات ضرور ہے کہ وہ اتنی خوبصورت چیز تھی کہ نظر ٹک نہیں رہی تھی اس چیز پہ۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نظر نہ چندھیائی اور نہ ہی آگے نکل گئی، یعنی اس منظر کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا نہیں کہ آنکھ چندھیا گئی ہو، صحیح سے دیکھ نہ سکے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ دائیں بائیں کی طرف آپ نے جھانکنا شروع کر دیا ہو، نہیں، بلکہ آپ نظر جما کر کے وہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے جو کچھ بھی آپ کو دکھایا جا رہا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب کی طرف اشارہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا تو ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور ہو بہو جبریل کو دیکھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو دوسری نشانیاں وہاں پر دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا تھا، ان ساری نشانیوں کو بھی اپنی آنکھوں سے، پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا، دائیں بائیں کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں گئیں اور نہ ہی آپ کی نگاہیں چدھی آئیں، بلکہ حقیقت میں آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، معراج جب کرایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، بلا شبہ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ کب؟ جب کہ آپ کو معراج کرایا گیا تھا۔ کیا نشانیاں تھیں؟ یعنی جب معراج کرایا گیا تو معراج کے بہت سارے مشاہدات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انہی چیزوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے بلایا تھا اپنے پاس میں، اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہی نماز 5 وقت کی فرض ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی تھیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی شرک نہیں کرے گا اور توحید کی حالت میں ہم سے ملے گا تو اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی نماز کی فرضیت بھی اسی موقع سے ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری جو نشانیاں دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام سے ہر آسمان پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے جنت کا دیدار کیا، جہنم کا دیدار کیا، جنت کے مناظر کو دیکھا، جہنم کے مناظر کو دیکھا۔
سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اسی طریقے سے خازن جو خازن جہنم ہے ان کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، جنت کی نہریں دیکھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں، لیکن یہاں پر یہ بات ہمیں کلیئر انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھیں۔ اگر بہت ساری نشانیاں دیکھی تو اللہ کو نہیں دیکھا، گویا کہ اللہ کی نشانیاں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور کلیئر عقیدہ ہے کہ کسی انسان کے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی گزارش کی تھی اللہ سے، تو کہا تھا اللہ نے کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ اس پہاڑ پہ دیکھو، پہاڑ پہ دیکھا، اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن کل قیامت کے دن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مومن جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے اور جنت میں داخل کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔